میری والدہ نے لوگوں سے پیسے مانگے میری فیس جمع کرانے کے لیے تو انہوں نے منہ پھیر لیے جس میں اپنے بھی تھے. آپ نے یہ یوٹیوب کے اوپر سی پی ایم کا کام کیوں کیا؟ میں ادھر آپ کو کلمہ پڑھ کے دکھا سکتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے آج بھی معافی مانگتا ہوں نا, جس کام کی وہ سی پی ایم کے کام کی. اے آئی کے ساتھ بنایا ہوا کانٹینٹ مانیٹائز ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتے. یوٹیوب پروموٹ کر رہے ہیں آج کل. کہ یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ آپ زیرو سے بھی کر سکتے ہیں. کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک اچھی ارننگ, ہینڈسم ارننگ یوٹیوب سے سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کی محنت ہے, نش اچھی ہے, اسکرپٹ اچھی ہے اور تھمبنیل اچھا ہے. اوکے, یہ تین چیزیں اچھی ہیں. آپ کے پہلے مہینے چینل مونوٹائز بھی ہوگا, آپ کو 5,000 سے 6,000 ارننگ بھی دے گا. آپ کا سب سے جو بڑا یوٹیوب آٹومیشن کا چینل ہے اس میں آپ کی ہائیسٹ ڈیلی ایک دن کی ارننگ کتنی تھی؟ ارننگ میری ایک دن کی $5,000 تھی. ایک دن کی؟ ایک ویڈیو کی اور ایک دن کی. واللہ واللہ. السلام علیکم. آج ہمارے چینل کے اوپر سوشل میڈیا کی ایک نامی گرامی شخصیت موجود ہے جنہوں نے 2016 میں اپنے یوٹیوب کا کیریئر سٹارٹ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کامیابی بھی اچھی خاصی سمیٹی سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنٹروورسیز کا بھی شکار رہے. تو the one and only سیف خٹک بھائی. السلام علیکم سیف بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا, ٹائم نکالنے کا آپ کا نہایت شکریہ. سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں اور سیف بھائی سے پوچھتے ہیں کب سٹارٹ کیا یوٹیوب؟ 2016 میں. کیا ضرورت پڑی تھی یوٹیوب سٹارٹ کرنے کی؟ یار یقین کرو یہ بات میں آج اپنے آپ کو کہتا ہوں کیا ضرورت پڑی تھی. ایکچولی میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں اور مجھے یہ فیل ہوا کہ یونیورسٹی کی فیس بڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میری والدہ نے لوگوں سے پیسے مانگے میری فیس جمع کرانے کے لیے تو انہوں نے منہ پھیر لیے جس میں اپنے بھی تھے سارے, بڑے کلوز سے. تو مجھے یہ لگا کہ بھائی کچھ کرنا پڑے گا. وہ لکیلی ایک دوست زندگی میں آ گیا, اس نے بتا دیا کہ آن لائن بھی کام ہوتا ہے. کسی مہربان ہے, کسی مہربان ہے. اچھا, آپ کے بارے میں نا بڑی کنٹروورسیز بھی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے فیس بک کے اوپر بڑا رولے بھی چلتے رہے آپ کے بارے میں. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں جو سب سے بڑی کنٹروورسی آپ کے بارے میں چلی, یا اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے, ڈسکس بھی نہیں کرتے, لیکن یہ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے یہ یوٹیوب کے اوپر سی پی ایم کا کام کیوں کیا اور کب شروع کیا, کتنا کیا؟ اچھا جی, میں نے یہ شاید 6 سے 8 مہینے کیا. اچھا, اور میں نے پیسہ بھی بنایا اس میں. میں کہتا ہوں, میں ادھر آپ کو کلمہ پڑھ کے دکھا سکتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے آج بھی معافی مانگتا ہوں نا, جس کام کی وہ سی پی ایم کے کام کی ہے, جو کام میں نے کیا. اچھا ایک اور بات ہے, میں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا, میں نے لوگوں سے, میں انویسٹر تھا ایکچولی اس میں زیادہ تر. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام تھا جو گندہ ترین کام تھا, جو گناہ والا کام تھا, اور دل میں آیا بھی کافی بار کہ یار چھوڑ دیتے ہیں, غلط ہے. لیکن وہ جب پیسہ آ رہا تھا تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. کہ کتنا کمایا یار؟ ایک 4 سے 5 ملین کمایا. ملین روپیز یا ڈالر؟ روپیز. اچھا, ڈالر نہیں. ابھی بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, بھی نہیں کر رہے. 2021 کے اینڈ میں ہی چھوڑ دیا تھا. اچھا, آپ کے کچھ چینلز تھے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ملین سبسکرائبرس ان کے اوپر نارملی ہوتے تھے. جی جی, 3 سے 4 چینل تو میں جانتا ہی ہوں, وہ اب یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں. آپ کو میں نے بتایا میں نے 3 سے 4 ملین روپیز کمائے ہیں, لیکن آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے لاس کتنا کیا. یہ ایک ایسا گندا دھندا تھا جس نے مجھے لاس ہی دیا ہے. اللہ نے آج تک پیسہ تو ہم سے لیا نہیں ہے, تو لاس کیسے ہوا؟ ایگزیکٹلی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نا کچھ بندوں کو غلط کام کی طرف چھوڑتا ہی نہیں ہے, وہ اس کو اندیا دیتا ہے کہ بھائی رک جا. میرے چینل تھے ملین کے, آپ کو پتہ ہے سی پی ایم ایک ایسا کام تھا جس میں کلکنگ ہوتی تھی. اوکے, ٹھیک ہے, میں کر رہا تھا تو میرے جو پرسنل چینل تھے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے, وہ ڈسیبل کر دیے گئے یوٹیوب کی طرف سے, جو میرے لیے صدمہ تھا. آپ 1 ملین کا چینل آپ اس کی اس ٹائم کی ورتھ لگا لیں تو وہ 20 لاکھ 25 لاکھ سے کم کا نہیں تھا. تو میں اس سے اندازہ لگاؤں تو 60 لاکھ کا میں نے یہاں پہ لاس کیا. اس کے بعد جو ہمارے مونوٹائز چینل کا لاس تھا, اس کے علاوہ جو میں نے زندگی میں لاس حاصل کیے ہیں اور جو میں نے دکھ حاصل کیے ہیں, جو میں نے سب سے بڑی کنٹروورسی بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے. اور میں آج تک اللہ سے معافی مانگتا ہوں, کاش میں نے نہیں کیا ہوتا, کاش میں نے نہیں کیا ہوتا. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کوئی میتھڈ نہیں ہے اس لیے سی پی ایم پہ کام نہیں ہو رہا. اگر آج کل کوئی میتھڈ ہوتے تو شاید آپ پھر صفحے اول میں ہوتے. یار میں کہتا ہوں شفیق بھائی, جس ٹائم میں نے چھوڑا تھا نا اس ٹائم کام چل رہا تھا, میں نے چلتے ہوئے چھوڑا, آج بھی چل رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں سیف تو نے میری خاطر اس ٹائم آیا تھا نا, اس دفعہ تو مجھے 1 روپیہ نہ دے, تیرا اس ٹائم لاس ہوئے 1 روپیہ نہ دے, تو آ جا, تجھے سٹارٹ بھی میں کر کے دوں گا, تجھے کما کے میں دوں گا, تیرے گھر آئے گا پیسہ. میں نے کہا نہیں. جس ایک بار توبہ کر لی, میں سر وقاص علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے مجھے دلدل سے نکالا ہے اور اس طرف لے کر آیا. چلیں, بات ہو گئی, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ چینلز ہیں جی, جن کو میں پرسنلی ان کو بھی میں جانتا ہوں. کچھ سپورٹس کے بھی چینل تھے,
اور کچھ آپ کے اردو ڈاکومنٹریز کے بھی تھے. جی. تو وہ بھی آج کل آپ ان پہ بھی نہیں ہیں, وہ چینل کدھر گئے, وہ کیوں چھوڑے؟ دیکھیں یہ تو مزے کی کہانی ہے. یہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جب اردو کانٹینٹ پہ کام کر رہے تھے, ہم لوگ پاکستانی کانٹینٹ پہ کام کر رہے تھے, ہم نے چھوڑ کے یوٹیوب آٹومیشن پہ آئے ہیں. یہ اصل چیز تھی جو ہمیں گلٹ نہیں ہے. وہاں پہ میں 3 ملین کا چینل مینیج کر رہا تھا, یہاں پہ میں صرف 20,000 کا بھی مینیج کر رہا ہوں نا, یہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں. وہاں پہ میرے کرکٹ کا چینل تھا, 200 ملین ویوز پہ صرف مجھے $10,000 ملے تھے یا $30,000 ملے تھے. یہاں پہ آپ کو $30,000 کیسے کمانے ہیں؟ آپ کو 2-3 ملین ویوز چاہیے صرف یوٹیوب آٹومیشن میں. تو میں کیوں پاگل ہوں کہ ادھر بندہ خود رکھا ہوا ہے جو وائس اوور بھی خود کر رہا ہے, اسکرپٹ بھی بندہ لکھ کے دے رہا ہے, ادھر سب کچھ اے آئی کر رہا ہے, میں یہ کیوں نہیں کروں؟ اس میں ہم کہیں آپ کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس وقت CPM کا ٹرینڈ تھا تو آپ نے CPM کو کیش کیا, اب آٹومیشن کا ٹرینڈ ہے تو آپ اس کو کیش کر رہے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں, ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہیے, پیسہ کمانا ہے ٹرینڈ کو فالو کریں آپ. لیکن CPM میری غلطی تھی, میں آج ہی مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا. میں اس گناہ کو آج تک برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. چلیں, گناہ کے اوپر نادم ہو جانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اور طرف سے یقین blessing کریں ہے. میں حرم کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگی ہے میں نے اس پہ. چلیں, اللہ پاک کیونکہ اس گناہ میں کسی دور میں ہلکا سا میں بھی ملوث رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے. اچھا, اب بات آ جاتی ہے, آپ نے ابھی بات کی یوٹیوب آٹومیشن کی. دیکھیں, آٹومیشن ہر بندہ ہی آٹومیشن کر رہا ہے, ہر بندہ ہی آٹومیشن بتا رہا ہے. ہماری نظر سے تو آج تک چند ہی چینل گزرے ہیں آٹومیشن کے, اور جو اچھے چینل ہیں یا جو سکسیزفل چینل ہیں جس کو کہا جاتا ہے. لیکن اس چیز کا منجن اتنا بیچا جا رہا ہے نا, اتنا منجن بیچا, مطلب کہ جس کے اپنے 10 ویوز آتے ہیں نا, وہ بھی یوٹیوب آٹومیشن کے اوپر سکھانے بیٹھ گیا جی کہ یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کر دو. جبکہ آپ کب سے آٹومیشن کا کام کر رہے ہیں؟ میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہا ہوں. تو آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوگا. تو آٹومیشن کے اندر ڈارک سائڈ بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور ایک مطلب کہ پیسے والی سائڈ بھی ہوتی ہے. تو ایک تو آپ اس میں ہم آپ سے تھوڑی سی رہنمائی اور یہ چاہیں گے کہ اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کر کے بتائیں. اور دوسرا, کیا آٹومیشن ہر بندہ کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی اسپیشلائز بندہ ہوگا تو تبھی کر سکتا ہے؟ تو آپ اس کے اوپر ذرا اپنی رائے دیں کہ آٹومیشن کیا ہے, کیا مطلب آٹومیشن کا, کیا مطلب جو کام آٹومیٹک ہوتا جائے. ہمارے عام جنتا تو یہی سمجھتی ہے کہ بھائی کام آٹومیٹک ہو رہا ہے, آٹومیٹک پیسہ آ رہا ہے. یوٹیوب آٹومیشن کا مطلب یہی ہے کہ جو کام آٹومیٹ ہو جائے, مطلب وہ کام جو یوٹیوب میں آٹومیٹک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ویسے اصل میں مطلب یہی ہے, لیکن ہماری زبان میں یوٹیوب آٹومیشن یہ ہے کہ آپ فیس لیس کانٹینٹ بناتے ہیں اور US کی آڈینس کو دکھاتے ہیں ان سمپل ورڈز. ہم گوگل ڈکشنری والے اس میں نہیں جائیں گے, لیکن عام الفاظ میں یہ ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن یہ ہے کہ آپ فیس لیس کانٹینٹ کر رہے ہیں, AI کے ذریعے کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور وہ US آڈینس کو دکھا رہے ہیں. یہ یوٹیوب آٹومیشن ہے. یوٹیوب آٹومیشن ہر بندہ کر سکتا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, غریب ہے, امیر ہے, جس طرح کا بندہ ہے وہ کر سکتا ہے. اگر ان پڑھ بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے. بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. ان پڑھ کہہ رہے ہیں مجھے انگلش نہیں آتی ہے, چیٹ GPT کس لیے ہے؟ اس کو آپ پشتو میں بولو آپ کو انگلش میں بتائے گا, آپ اس کو پنجابی میں بولو آپ کو انگلش میں بتائے گا, آپ اس کو اردو میں بولو آپ کو انگلش میں بتائے گا. تو بھائی ہر بندہ کر سکتا ہے, اور ڈارک سائڈس ہیں اس کی اور بہت ساری ہیں. اچھا دیکھیں, یوٹیوب کو آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کیا AI کے ساتھ بنایا ہوا کانٹینٹ مونیٹائز ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یوٹیوب پروموٹ کر رہا ہے آج کل. آپ نے دیکھا ہے بچوں کی ایسی بہت ساری AI ویڈیوز ہیں, کبھی کبوتر آپس میں ہو رہے ہیں, بچے کچھ جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو آج کل یوٹیوب کی شارٹس میں بڑی وائرل جا رہی ہیں, ملین بلین میں ویوز لے رہی ہیں. کون ان کو پروموٹ کر رہا ہے؟ یوٹیوب خود پروموٹ کر رہا ہے. اور یوٹیوب کا کہنا ہے کہ 2030 تک ہمارا 98% کانٹینٹ جو ہے وہ AI میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا, مطلب کہ یوٹیوب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے AI کے کانٹینٹ پروموٹ کر رہا ہے الٹا. اچھا, دوسرا ایک اس کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ہم جیسے آپ نے ابھی کہا کہ فیس لیس چینل کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو فیس لیس چینل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مطلب کہ ڈاکومنٹریز پہ کام کرتے ہیں, یا نیچے اس کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ان کو AI کانٹینٹ کے اندر زیادہ تر ری یوز کا ایشو آ جاتا ہے. جی. تو اب ایک چیز کے اوپر ری یوز کا ایشو آ گیا, نارمل چینل کے اوپر جب آتا ہے اس میں تو ہم اپنے فیس کے ساتھ بیٹھ کے اپیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپیل ہو گئی. یوٹیوب کے ساتھ ہمارا ری یوز کا یا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا 90 days لگ جاتے ہیں. اس کے اندر ری یوز آ گیا تو یہ تو پھر پروگرام بڑھ گیا. بھائی ری یوز کوئی پروگرام نہیں بڑھتا, ری یوز آ جاتا ہے. اور آج کل ہر چینل پہ ری یوز آ رہا ہے کیونکہ یوٹیوب ٹیسٹنگ کرتا ہے اس کو. آج کل ٹیسٹنگ چل رہی ہیں تو یوٹیوب ہر چینل پہ ری یوز بھی لے کر آ رہا ہے, اور اس کے لیے بندے بھی موجود ہیں مارکیٹ میں. میں سب سے بڑا ایگزامپل لیتا ہوں, لڑکا ہے روہیل, کریٹر کلب میں جاؤ, اس کے بارے میں پوسٹ مارو, اس کو آپ جس طرح کی اپیل بولو گے, آپ اس کو کاپی رائٹ اپیل بول دو تو موسٹلی وہ بھی کیا نام ہے مونیٹائز کر دیتا ہے. تو ایسے بندے موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہرڈل نہیں ہے بڑی.
مطلب کہ ری یوز کنٹینٹ کوئی نو بڑا ایشو ہے, نو ایشو, بگ ایشو نہیں ہے. نہیں بگ ایشو نہیں. اچھا کہ یوٹیوب آٹومیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ یوٹیوب آٹومیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ زیرو سے بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ٹولس فری میں بھی مل سکتے ہیں. ایسے وائس کے لیے جو ہے فری ٹول موجود ہیں, چیٹ جی پی ٹی بھی فری استعمال ہو سکتا ہے, ایڈیٹنگ کے لیے فری ٹول موجود ہیں, تھمبنیل کے لیے بھی فری ٹولز موجود ہیں. لیکن جب آپ فری کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی انرجی ان پیڈ ٹولس کو فری میں کنورٹ کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے. تو وہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, جو ٹول آپ کو $100 کا مل رہا ہے نا, وہ آپ کو مارکیٹ میں ایسے لڑکے موجود ہیں, ایسی گروپس موجود ہیں جو آپ کو 5,000 میں دیتے ہیں. مطلب 95% سستا دیتے ہیں. جیسے ٹولify 360 ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیں گے اور آپ ان کو کوئی بھی ٹول بتائیں گے اے آئی, وہ آپ کو دے دے گا. مطلب کہ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی یہ کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, اور یہ چھوٹی انویسٹمنٹ ضروری ہے جب فری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, آپ جانتے ہیں. بالکل ایسے. اور پھر فری کام پہ میرا خیال ہے کہ فری ٹولس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو شاید کوالٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں. اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ سے مزید یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آٹومیشن کے اندر اور ایک نارمل ویڈیو جیسے ہم پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں, فار ایگزامپل میرا ٹیک چینل ہے, آپ کا ہے, باقی ٹیک چینل, ان کا SEO ڈفرینٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اب ہم یہ کیسے دیکھیں گے کہ یار امریکہ کا بندہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, جو وہ دیکھنا چاہتا ہے میں اسی لحاظ سے ہی اس کا SEO کروں گا, اسی لحاظ سے ہی اس کو. تو یہ چیز ہم کیسے ایکسپلور کریں؟ ختم ہو چکی ہیں یوٹیوب آٹومیشن میں. آپ نے کانٹینٹ انگلش میں بنایا, اوکے, وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس جائے گا. اوکے, لینگویج میٹر کرتی ہے. آپ نے اگر فرینچ میں بنایا تو فرینچ میں جائے گا. آپ دیکھیں پنجابی ہے, ایک زبان ہے, پنجابی میں بہت سے طریقے کی پنجابیاں ہیں. پنڈی کے لوگ دوسری طرح کی پنجابی بولتے ہیں, سرگودا کی الگ بولتے ہیں. اب جو سرگودا کے لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ ویڈیو سرگودا کے لوگوں کے پاس جائے گی. اسی طرح اگر US کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کا ایکسنٹ US والوں کا ہے تو US کے لوگوں کے پاس جائے گی, پہلی چیز. پھر جو نشز ہوتی ہیں, یہ دیکھیں آپ سٹوری ہے, سٹوری ہر بندے کے لیے سٹوری ہے. انگریز ہے, کالا ہے, پیلا ہے, جس طرح کا بندہ ہے, جس ملک کا سٹوری تو سٹوری ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کی زبان میں سنائی ہے اس کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہو SEO کی بات, SEO کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے اس طرح کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی اسکرپٹ کو کاپی کرنا ہے, چیٹ GPT کو دینا ہے اور ایک پرومپٹ دینی ہے, اس کو بولنا ہے کہ میں آپ کو اسکرپٹ دے رہا ہوں, اس کے لیے مجھے SEO کر دو. وہ آپ کو زبردست سے زبردست SEO کر دے گا, آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل, زبردست ہو گیا. اچھا ایک اور بھی سوال بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل چینل کے اوپر جو کانٹینٹ آ رہے ہیں وہ ہم نے US کے لوگوں کو دکھانا ہے, تو کیا چینل بھی USA کا ہی ہونا چاہیے, یا چینل کی جو لوکیشن ہے وہ پاکستان کی بھی ہو یا انڈیا کی بھی ہو, تو پھر بھی اس کے اوپر کانٹینٹ اپلوڈ کریں تو وہ US میں ہی ریکمینڈ ہوگا, تو یہ پاکستان انڈیا والا چینل بھی چل جائے گا؟ بالکل چلتا ہے. آپ پاکستان سے چینل بنائیں, پاکستان کی لوکیشن رکھیں, آپ جس ملک کی لوکیشن رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ US کا ہونا چاہیے. اوکے. اچھا زیرو سے سٹارٹ کرنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے جی, آپ کو پتہ ہے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا یوٹیوب چینل ہی کیوں نہ ہو. اب زیادہ تر جو ڈیموٹیویشن ہوتی ہے نا, وہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے پہلی ویڈیو ڈالی ہے, ویوز نہیں آئے, محنت کر کے دوسری بنائی, ڈالی, ویوز نہیں آئی, 10 تک بنائے, 2-3 ویوز آ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہمارا ایفرٹ بھی لگ رہی ہے, جو شروع میں ہم چھوٹی انویسٹمنٹ کی بات کر چکے ہیں, ہمارا وہ بھی لگ رہا ہے. کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری نش تگڑی ہے تو کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک اچھی ارننگ, ہینڈسم ارننگ یوٹیوب سے سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ شفیق بھائی اتنا لمبا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی محنت ہے, نش اچھی ہے, اسکرپٹ اچھی ہے اور تھمبنیل اچھا ہے. اوکے, یہ 3 چیزیں اچھی ہیں. آپ کے پہلے مہینے چینل مونوٹائز بھی ہوگا, آپ کو $5,000 سے $6,000 ارننگ بھی دے گا. $5,000 سے $6,000 ارننگ بھی دے گا آپ کو فرسٹ منتھ سے. یس, اگر آپ کی یہ 3 چیزیں اسٹرانگ ہیں, نیش, اوکے, اسکرپٹ اینڈ تھمبنیل. تینوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نیچ کی بات کر لیتے ہیں. جی, نیچ, اب نیچ ایکسپلور کرنے جائیں ہم یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں. ایک نارمل بندہ جو ہے, ایک نارمل یوزر کو, میں اس ٹائم آپ کے سامنے کوئی ہوسٹ نہیں بیٹھا, میں ایک نارمل یوزر بیٹھا ہوں. میں نے جا کے یوٹیوب کے اوپر نیچ سرچ کی, ہزاروں کی تعداد میں نیچز آ گئیں. اب مجھے کیا پتا کہ یار ٹرینڈنگ میں کون سی چل رہی ہے, اب مجھے کیا پتا کہ کس کے اندر کمپٹیشن کم ہے, کیسے میں آئیڈینٹیفائی کروں؟ شفیق بھائی نیشز کی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی ہے, میں نے 100 نیشز بتائی ہیں ان کو. میں نے اپنے جو سیف آٹومیشن پہ ایک چھوٹا سا کورس ڈالا ہے, اس میں 5 طریقے بتائے نیشز کے. مینول کیسے کرنا ہے, آپ اور چھوڑ دو, یا ایک آسان طریقہ ان کو بتا رہا ہوں, یا اگر کرنے والے ہوئے تو کر لیں گے. سوشل بلیڈ پہ چلے جاؤ. سوشل بلیڈ کا نام سنا ہے نا؟ سوشل بلیڈ نام سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے بھی سنا, جا کے سرچ کر لیں. وہاں پہ لکھا ہے ٹاپ 100 چینل, ٹاپ USA 100 چینل,
टॉप नाइजीरिया 100 चैनल, टॉप इंडिया 100 चैनल, उन चैनल्स के आइडियाज़ लो, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। और यार छोड़ो, मैं इनको निश बताता हूँ आज, आप स्टोरीज़ पे काम करो। ओके, कैसी स्टोरीज़ पे? हॉरर स्टोरीज़, फिक्शनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़, ठीक है। आप और छोड़ो, इनको मैं बता रहा हूँ यार मोटिवेशन पे कैसे काम करना है। एलन मस्क लो, किसी की मोटिवेशन लो, बोलो एलन मस्क की मोटिवेशन है, उसको क्लोन कर लो वॉइस को एलन मस्क की। Play.ht एक टूल है, उससे क्लोन कर लो और उसकी वॉइस से मोटिवेशन स्टार्ट कर लो। वायरल ना हो, मेरा नाम बदल देना। हाँ, मैंने भी इस तरह की खान साहब की वीडियोस देखी हैं। यस, वो आवाज़ खान साहब की होती है जबकि वो बातें खान साहब की नहीं होती। एग्जैक्टली। ओके, शुरू में थोड़ी सा ना खान साहब का एक टच दिखा देते हैं किसी वो तकरीर का, उसकी मतलब कि वीडियो दिखा देते हैं, और फिर वो मोटिवेशन के लिहाज से घोड़े भाग रहे हैं और ये वो सीन। यस। ओके, तो काम निश्चित मुश्किल ही नहीं है, काम है आपकी निश सही सिलेक्ट करना एंड स्क्रिप्ट सही लिखना। अच्छा सैफ भाई, स्क्रिप्ट की तरफ हम बाद में आते हैं। मुझे आप ना 2 ऐसी निचेस बताएं, 2 ऐसी निचेस अच्छा, जिसके अंदर वीडियो ग्राफिक्स का इतना काम ना हो, बड़ा आसान हो भाई, वॉइस ओवर लगाओ, सस्ता सा काम करो, जान छुड़ाओ। क्योंकि ज़्यादातर वीडियोग्राफी के अंदर टाइम लग जाता टाइम लग है, जाता मुश्किल होती है, हर बंदा नहीं कर सकता। मैं इनको बता रहा हूँ निश। एक तो स्टोरी की निश है जिसमें एक पिक्चर लगानी है आपने, ऊपर सबटाइटल लगाना है, वॉइस लगानी है, वीडियो तैयार आपकी। उसमें रीयूज़ नहीं आएगा? बिल्कुल रीयूज़ नहीं आएगा, यूट्यूब खुद अलाउ करता है ये चीज़। अच्छा बता रहा हूँ, इसको आपने चलो इंग्लिश में वीडियो बनाई है वाली, इसको ट्रांसलेट कर लो 5 लैंग्वेजेस में, 5 चैनल पर डाल लो, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो ये चल जाएगा? चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, हर चैनल पैसे देगा आपको। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग। कोई भी ट्रेंड आया, गूगल ट्रेंड्स, जाके गूगल में जाओ, लिखो गूगल ट्रेंड्स, यूएस में जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उस पर जाके वीडियो बना लो। वीडियो कैसे बनानी है? फॉर एग्जांपल कोई बंदा भी ट्रेंडिंग चल रहा है, फॉर एग्जांपल शफीक जाफरी ट्रेंडिंग चल रहा है फॉर एग्जांपल, या एलन मस्क ट्रेंडिंग चल रहा है, जाके उसकी गूगल पे सर्च करो नाम, जो चीज़ पहले नंबर पे आती है उस वेबसाइट का लिंक लो, चैट जीपीटी को दो, इसको बोले स्क्रिप्ट लिख दो मुझे, वो आपको स्क्रिप्ट लिख देगा, उसकी वॉइस ओवर करो, उसकी पिक्चर डाउनलोड करो, पिक्चर्स को ऐड करो सिर्फ और जनरेट कर दो, क्योंकि चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, लोग देखना चाह रहे हैं, बस चल जाएगी। तो ये हमारे पास 2 से 3 ऐसे आइडियाज़, ऐसे निचेज़ हैं जिसके ऊपर बिल्कुल वीडियोग्राफी में 0 मेहनत है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। आसान लफ्ज़ों में बताएं, स्क्रिप्ट क्या होता है, बेहतरीन स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है? स्क्रिप्ट बहुत सारी तरीके हैं लिखने के। ओके, बहुत सारे। एक होता है डॉक्यूमेंट्री, एक होता है ट्रेंडिंग, एक होता है स्टोरीज। ओके, हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी इनफ है। आपने चैट जीपीटी को वो टॉपिक देना है, उसको आप लिखो भी मत। आजकल ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो में बोलो कि मुझे इस टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिख दो, इतने मिनट की लिख दो, वो आपको लिख देगा। लोग कहते हैं वो लंबी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, आप उसको बोलें कि ये टॉपिक है, इस पर मुझे आपने 5000 वर्ड्स, कोई 30-45 मिनट बनते हैं, स्क्रिप्ट लिख के देनी है। और आपने क्या करना है, मुझे वर्ड बाय वर्ड इसकी आउटलाइन भी निकाल के देनी है। वो आपको बता देगा कि इसका इंट्रो इतने मिनट का होगा, इसकी जो हुक है वो इतने मिनट का होगा। अलग अलग जनरेट कर लें, आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं भाई पहले आप अपने एआई को सिखाओ, उसको लर्न करवाओ, उसको हर चीज़ समझाओ, फिर उसको टॉपिक्स बताओ तो वो स्टोरियाँ निकाल के देगा। नहीं है मना, ऐसे फजूल बातें, लोग टाइम ज़ाया करते हैं आपका। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर इफेक्टिव स्क्रिप्ट क्या होता है? इफेक्टिव स्क्रिप्ट वो होता है जो स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट हो कि जिसको आदमी एंड तक देखे। मतलब ये जो तैयार करना एंगेजिंग हो। यस, ये तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो आसान बताया, इसमें आपका टाइम लगता है। हम ऐसी एक स्क्रिप्ट तैयार करने में हमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग जाते हैं। क्यों, क्या वजह, वो भी बताएं ना मैं कि कैसे करें वो। रीज़न बताता हूँ। जब आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्री हो जाए और चीज़ें हो जाएं, जब वीडियो लंबी जाती है तो ऑडियंस बोर होती है। ऑटोमेशन में थोड़ा सा बोरिंग वाला सिस्टम भी है, तो इसमें आपको एक तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, उसकी वीडियो बनाना बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। फिर स्क्रिप्ट आपकी ऐसी एंगेजिंग होनी चाहिए जिसमें हुक हो, ऑडियंस देखते ही उस पर क्लिक कर दे, ऑडियंस देखते ही उसको एंड तक देखे। ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो हुक ढूंढना, उस हुक को फिर इस तरह से एक्सप्लेन करना कि वो बंदा एंड तक जाए। इसमें मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है सैफ ऑटोमेशन पे, ठीक है। फ्री कोर्स है? नहीं, फ्री नहीं है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ये मेरा पेड कोर्स है। कोई फ्री भी है? फ्री भी है हमारा। चल, हाँ, आप लोग जाएं, पहले फ्री कोर्स देखें, नहीं समझ आती पेड फिर ले लीजिएगा। लेकिन बेहतर है कि पहले फ्री देखें, फ्री में भी हो सकता है पेड से अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हों। मेरा फ्री और पेड में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। बस समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास निच हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, वीडियो मेकिंग हो गई। आज मैंने पहली वीडियो बना दी है, ठीक है। अब मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन से मेरे पास भी कुछ पैसा आएगा? मैंने आपको एक चीज़ बताई,
یہ بندے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہیں کہ ہم لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، فرضاً میں 4 ویڈیوز بنائی، 5 بنائی، ویوز نہیں ہے میں چھوڑ دوں گا، تو ایک کام کریں، پہلے تو چینل کی ٹیسٹنگ کرنی ہے. اگر آپ کو لگا چینل اوکے ہے آپ کا، وہ آپ کو امپریشنز دے رہا ہے، تو آپ نے 50 ویڈیوز بنا کے اچھا وہ چینل پہ شیڈول کر کے چینل لگ آؤٹ کر دینا ہے. پھر آپ نے اس کے لنک کھول کے دیکھتا رہنا ہے کہ ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اب یہ جو آپ نے 50 ویڈیوز ڈالی ہیں جو ڈیلی اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ فارغ ہیں، آپ ایسا کریں ان فارغ دنوں میں دوسرا چینل بنا کے اس پہ آپ شیڈول کر لیں، تو شاید مہینے میں آپ 10-15 چینل بنا کے شیڈول پہ رکھ دیں گے اور اگلے مہینے 10-15 اور کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگا. اب اگر آپ 10-15 چینل آپ نے ویڈیوز بنا کے شیڈول کر دی ہیں، اسٹوریز کی ہیں یا ایسے ایور گرین کانٹینٹ کی ہیں، ایک تو چل جائے گا، 2 تو چل جائیں گے. اتنی بھی گندی قسمت تو نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، یہ میں نے کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتایا ہے. اس پہ میری ویڈیوز ہیں پوری ان ٹاپکس پہ، میرے ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہی کانٹینٹ جو ہم یوٹیوب آٹومیشن کے لیے بنا رہے ہیں، یہ ہم فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور فیس بک سے بھی ریونیو نکال سکتے ہیں. آپ ہر پلیٹ فارم پہ ڈال کے اس سے ریونیو نکال سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی الاؤ ہے جیسے یوٹیوب پہ الاؤ ہے. بالکل الاؤ ہے. ٹک ٹاک پہ جو کریٹر پروگرام ہے اس کے اندر بھی الاؤ ہے. بالکل الاؤ ہے. چلیں، یہ بھی اچھا ہو گیا کہ مطلب ایک ویڈیو بنائی ہم نے، اس کو ملٹیپل پلیٹ فارمس کے اوپر ہم نے یوز کر لیں. اچھا، ٹک ٹاک کا الگوریدم اور فیس بک کا بھی سیم ایسے ہی کام کرتا ہے کہ اگر انگلش کی ویڈیو ہے تو وہ انگلش والے کنٹری میں دکھائے گا. یس، میرے بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کو ہم ملٹیپل، ہر چینل پہ تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ مشکل ہو رہی ہے ہمیں، لیکن ہمارے کچھ چینلز ایسے ہیں جو ٹرینڈنگ والے ہیں، ان کا کانٹینٹ ہم ہر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، مست ڈالتے ہیں اور ہمیں رسپانس ملتا ہے. اچھا، آپ کا سب سے جو بڑا یوٹیوب آٹومیشن کا چینل ہے جی، جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ارننگ آ رہی ہے، جی، اس میں آپ کی ہائیسٹ ڈیلی ایک دن کی ارننگ کتنی تھی؟ ارننگ میری ایک دن کی $5000 تھی. ایک دن کی؟ جی، ایک ویڈیو کی اور ایک دن کی. واللہ واللہ. کتنے ویوز تھے اس پہ؟ یار وہ اور بھی آگے گئی تھی، ٹوٹل $12000 پہ گئی تھی ویڈیو، لیکن جو $5000 ہمارے بنے تھے وہ شاید 1 ملین ویوز تک تھے جو اس پہ 5000. مطلب 1 ملین ویوز کے اوپر $5000 ایزیلی بن جاتے. وہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ تھا، اس کو 50 ملین لوگ ایٹ اے ٹائم سرچ کر رہے تھے اس ٹائم. تو اس پہ میں رات کو ویسے ہی اٹھا تھا، دیکھا تو میں نے اس ویڈیو بنائی تو وہ چل گئی تھی. بیسٹ ہو گیا. اور میں نے خود بنائی تھی، میں نے کسی ایڈیٹر سے نہیں بنوائی تھی. اچھا، خود بنائی تھی. اچھا، ویری گڈ ہو گیا. اچھا، نیو کمر کو یوٹیوب آٹومیشن خود کرنی چاہیے یا کچھ ہوتے ہیں ہماری طرح کے ہر ڈرام، وہ کہتے ہیں جی کہ پیسے لے لو میری جگہ پہ کر دو؟ تو نیو کمر کو بالکل خود کرنا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوتی ہے چیز تبھی آپ دوسرے سے کروا پائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یوٹیوب آٹومیشن نہیں کیا ہے تو اگلا بندہ آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گا، آپ کو غلط چیز پرووائڈ کرے گا، غلط ویڈیوز پرووائڈ کرے گا اور آپ کا لاس ہی ہوگا، اور پیسوں کا بھی لاس ہوگا اور ٹائم کا بھی لاس ہوگا. یس، ایگزیکٹلی. اور ایک اور میرے پاس بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کے لیے کہ یوٹیوب آٹومیشن کے ساتھ ہم جو چینل بنا رہے ہیں کیا وہ لانگ ٹرم کے لیے بھی چلتا ہے یا وہ اس کو ہم یہی سمجھیں کہ یار یہ بس 6 مہینے نکالے گا پھر اس کے بعد ہمیں نئے چینل کی طرف ہی جانا پڑے گا تو اس کا ٹائم ختم؟ تو لانگ ٹرم کے لیے بھی ہم اپنے چینل کو لے کے جا سکتے ہیں آٹومیٹڈ چینل کو؟ ایک تو یوٹیوب آٹومیشن لانگ ٹرم ہے، لیکن کچھ نشیز لانگ ٹرم ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ہے. جیسے میں نے آپ کو اسٹوریز والی بتائی، 1 پکچر والی بتائی، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے. اور اس میں آپ کا چینل 3 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے چلتا ہے، اس کے بعد ارننگ ڈاؤن کر دیتا ہے. ختم نہیں کرتا لیکن ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کی ارننگ. تو یہ بات ہے. لیکن جو آپ کے ایور گرین چینل ہیں، جیسے ڈاکومنٹریز کے چینل ہیں، جیسے نیوز کے چینل ہیں، یہ لانگ ٹرم چینل ہیں، چلتے ہیں. اچھا، پھر اس کے اندر نا کاپی پیسٹ کا بھی بہت سارا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کسی بندے کی پڑھی ہے ویڈیو اردو میں، میں چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہوں کہ یار اس کو انگلش میں کنورٹ کر دو، تو میں اس کا انگلش میں اسکرپٹ اٹھا کے وہی چڑھا دوں تو چل جائے گا؟ چل جاتا ہے. اچھا، اتنا مسئلہ نہیں کرتا. چلیں، گڈ ہو گیا. اچھا، پاکستان میں کتنے ایسے بندوں کو جانتے ہیں جو واقعی ریئل اور یوٹیوب آٹومیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت تگڑا پیسہ بنا رہے ہیں؟ یار میرے بھائی بہت کمال کے لوگ بڑے. ہم ریسنٹلی ایک ایونٹ پہ گئے، ایک بندہ آیا کہتے میں ٹیلر ہوں. اچھا، اس نے چینل دکھایا، $5000 کی ارننگ تھی اس کی. ٹیلر بندہ کہتے ہیں میرے گاؤں میں، کہتے ہیں مجھے سے انگلش بھی نہیں آتی، کہتے ہیں ایک بندے نے پرامپٹ بنا کے دی ہوئی ہے، اس میں ٹائٹل ڈالتا ہوں، مجھے اسکرپٹ آتی ہے، ویڈیو بناتا ہوں، ڈالتا ہوں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں. لیکن ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو دکھ رہے بہت ہیں لیکن اتنا اچھا کما نہیں رہے. لیکن انہوں نے اچھا کمایا ہے، یہ بھی جانتا ہوں میں. ایسے لوگ موجود ہیں. دوسرے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آگے آنا نہیں چاہتے، جن کو جانتا ہی نہیں ہے. اور میرے سے کل ایک بندہ ملنا ہے لاہور سے، یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا کہ بندے نے جو کام کیا ہوا تھا کہ اس نے مجھے سکھایا، جاتے جاتے مجھے سکھا کے گیا کہ بھائی یہ بھی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، آپ اس پہ بھی کام کریں، اس پہ بھی کام کریں. تو بھائی ایسے لوگ موجود ہیں اور ان چھپے رستم میں آگے نہیں آتے. میں انہوں کہتا ہوں آنا چاہیے.
یہ یوٹیوب آپ کے گھر کا پیسہ نہیں ہے جو آپ ڈر رہے ہیں, یہ اللہ کی دین ہے, ان کا پیسہ ہے, سب میں بانٹو, سب میں بانٹو. اچھا اس میں نا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک قاری صاحب ہیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا کہنا نہیں چاہیے لیکن جو قاری صاحبان بیچارے ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک قسم کے پسے ہوئے طبقے میں شمار ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ 5 وقت نماز پڑھاتا ہے, بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, مہینے کے آخر پہ اس کو 10,000 دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. یا سیزن پہ اس کو 1 بوری گندم کی دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. سر میں کراچی کے ایک ایسے قاری صاحب کو جانتا ہوں جو یہی کام کرتے تھے, مطلب کہ مسجد امام تھے اور اس کے بعد یہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. اب وہ یہی کام, دین والا کام, قرآن پڑھانے والا کام آٹومیشن میں کرتے ہیں. بالکل. اور سر آپ کی اسمائل سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں. جانتا ہوں میں. تو آپ کو بھی پتہ ہے ان کی ارننگ کتنی ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. بہت زیادہ ارننگ ہے, بے تحاشا, بہت ارننگ ہے. ٹھیک ہے, تو صرف یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے نا, اس کو استعمال کرنے کی اس کو استعمال کرنے کی دیر ہے کہ بھائی وہ ماشاء اللہ سے اس کی اپنی آواز بھی پیاری ہے, قرات بھی اچھی کرتا ہے, تو اس مطلب قرآن کے کانٹینٹ سے وہ ثواب بھی کما رہا ہے, تو ڈالر تو آئی. یار میں تمہیں کہتا ہوں, جو آپ کے ڈاکومنٹری اسلامک چینل اردو میں ہیں ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لو, پیسے ہی پیسہ. کیا انگریز مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں. کیا انگلش لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ نائجیرین لوگ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ اتنی عوام پڑی ہے یار. ادھر آپ کو کیا نام ہے 1 ملین میں $20 ملتے ہیں, ادھر آپ کو 1 ملین $5,000 ملے گا. اور سر ایک بندے کو میں جانتا ہوں, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری ویڈیوز اٹھاتا ہے, وہاں سے اسکرپٹ لیتا ہے, اس کو عربک میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہے, اور انگلش میں کر لو. ہاں, اس کو انگلش. اب عربک میں مسلم اتنے ہیں, اردو سے زیادہ عربک مسلم ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کی ویوز دیکھ کے اور اس کا CPM دیکھ کے میرا اپنا دماغ ہل گیا. کہتا ہے بھائی سکون سے بیٹھے ہیں, ایسا ہی ہے. بس ڈیلی یہی ہوتا ہے آج اسرار صاحب کی کون سی ویڈیو اٹھانی ہے. ایسا ہی ہے. تو مطلب کہ اس کے اندر اسکوپ ہے, بس تھوڑا سا یہ ہے کہ لاجیکل ہو کے چلنا پڑے گا. یوٹیوب آٹومیشن کے لیے بہت موٹیویٹ کر لیا جناب ہم نے آڈینس کو. اب اس کو سم اپ کر کے مجھے بتائیں کہ میں یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, کہاں سے سٹارٹ کروں؟ دیکھو سب سے پہلے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کے لیے جا کے دیکھو کہ یوٹیوب آٹومیشن ہوتا کیا ہے. پہلے ایک بار ایک کورس دیکھ لو کہ یوٹیوب فری دیکھنا ہے, پیڈ دیکھنا ہے, جہاں سے مرضی دیکھنا ہے. saifautomation.com سے دیکھنا ہے یا آپ نے یوٹیوب سے دیکھنا ہے, فری دیکھنا ہے, پیڈ دیکھنا ہے. آپ کو میں فری کا بتا رہا ہوں طریقہ. آپ جا کے یوٹیوب پہ جائیں, لیکن یوٹیوب آٹومیشن فلٹر میں جائیں, آپ کو پلے لسٹ لکھیں, آپ کو اتنے کورسز مل جائیں گے, دیکھ لیں, کوئی بھی ایک اچھا سا دیکھ لیں اور سٹارٹ لے لیں. ایٹ لیسٹ سٹارٹ لے لیں. آپ کو ایک کک چاہیے, آپ وائرل ہو جائیں گے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن سٹارٹ ضرور لیں. پھر آپ لوگ کچھ مینٹرز کو فالو کر لیں جو ٹک ٹاک ویڈیوز ڈالتے ہیں, جیسے میں ڈالتا ہوں, اور بھی بہت سارے ہیں. آپ لوگ یوٹیوب پہ چلے جائیں, ان کو فالو کرنا شروع کریں, آپ کو خود ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن سٹارٹ ضرور کریں. بس اس کے اندر پھر فیلیئرز اور ہرڈلز بھی تو آئیں گے. یہ اٹس اے پارٹ آف لائف, ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف. میں ایک بتاتا ہوں, بندے کو بات کرتا ہوں, جو بندہ جلدی وائرل ہوتا ہے, جلدی کامیاب ہوتا ہے, وہ جلدی ناکام بھی ہوتا ہے. جو جتنا جلدی اوپر جاتا ہے اتنا جلدی نیچے بھی آتا ہے. اور جو فلو میں چلتا رہتا ہے وہ پھر فلو میں ہی رہتا ہے. بیسٹ ہو گیا. سیف بھائی, ہماری آڈینس کے لیے کیا آپ کا ایک سنسیئر میسیج ہوگا, کیونکہ میری آڈینس میں تقریباً زیادہ تر اسٹوڈنٹ بچے ہیں, زیادہ تر ٹین ایجر بچے ہیں, اور ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو آپ کا قیمتی میسیج. یار شفیق بھائی, ہم جس فنانشیل پرابلم سے گزر کے آئے ہیں نا, میں فیل کر سکتا ہوں کہ اگلا بچہ, گھر کا بچہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے. ان بچوں کے پاس کالج جانے کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کو ڈگری چاہیے, شام کے ٹائم دوستوں سے ملنا, سٹا بازی کرنا, گھومنا پھرنا. یہ لوگ سیریس نہیں ہیں. یہ پاکستان وہ قوم ہے جو سیریس بھی نہیں ہے, خوش بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو میں مشورہ دوں گا, تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ اپنی زندگی سے. 30% سیریس ہو گئے نا, کام شروع کر دو. ایک بار یہ چیز جان لو کہ یہ سچ ہے اور اس کو ٹرائی ضرور کرو, اور آ جاؤ یوٹیوب آٹومیشن سٹارٹ کرو. یا کوئی اور چیز آپ کو پتہ ہے, کوئی دوست آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, وہ سٹارٹ کرو, لیکن سٹارٹ ضرور کرو, تاکہ آپ کو 2026, 25, 27 میں یہ گلٹ نہ ہو کہ میں کاش اس ٹائم سٹارٹ کر لیتا. 25 میں کر لیتا. میں نے ایک بندے کی بات سنی تھی کہ غریب ہونا بری بات نہیں ہے, بیوقوف ہونا بری بات ہے. ہاں, اور غریب مرنا بھی بری بات ہے. غریب مرنا بھی بری بات ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سیشن سیف بھائی کے ساتھ. امید ہے آپ سب کو بہت کچھ نیا سیکھنے کے لیے یہاں سے ملا ہوگا. پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو, آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سیف بھائی کے یوٹیوب چینل پہ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان کا فری کورس اویلیبل ہے, وہ کر سکتے ہیں. جن کے اندر کیڑا ہے وہ جا کے ان کا پیڈ کورس بھی لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے. کیڑے والوں کے لیے نا میری آفر بھی ہے, پہلے 100 بندوں کو فری دے رہا ہوں. 100 بندوں کو فری دے رہے ہیں کیڑے والوں کو. چلو, جن کو کیڑا ہے نا وہ جا کے اپنا کیڑا ٹھنڈا کر لیں, ٹھیک ہے. تو پھر بھی
مطلب کہ جو واقعی اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے جو سیریس کویسچنز ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ڈراپ کریں, مجھے ڈراپ کریں, سیف بھائی کے چینل پہ ڈراپ کریں. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سے جتنا ہو سکا آپ لوگوں کو اس میں آپ کے لیے وے آؤٹ نکالیں گے. سیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی باتیں ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.